کبیر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو، پہچانو کہ حضور محدث کبیر کون ہے۔ یہ حضور صدر السریہ کے بیٹے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے چہیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم حضور محدث کبیر کی شان میں گستاخی کر کے، اس سے تو حضور محدث کبیر کا کچھ نہیں بگڑے گا، چاہے وہ کوئی بدر کی عالم ہو یا کوئی نسیمی ہو۔ سنو، تم اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہو۔ حضور محدث کبیر کا سورج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آئینے پہ خاک چاہے جتنی خاک ڈالے، آئینے پہ آدھیا مثل سورج کے مصطفیٰ، وارث دین پیمبر ہے ضیاء المصطفیٰ، علم حکمت کا سمندر ہے ضیاء المصطفیٰ۔ بس آخری بات دو جملوں میں کہہ دوں، یہ حضور محدث کبیر ہیں۔ آج لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ حضور محدث کبیر کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ بس 2 منٹ میں آپ حضرات سے کہہ دوں کہ سنو، میں اس لیے نہیں تعریف کرتا ہوں کہ حضور محدث کبیر کہ میں ان کے علاقے کا رہنے والا ہوں، یا حضور محدث کبیر برابر مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں، اپنی خلافت سے نوازا۔ میں اس لیے نہیں تعریف کرتا ہوں کہ حضور محدث کبیر کے سچے جانشین مفتی ابو یوسف محمد ازہری سے میرا گہرا تعلق ہے، نہیں، میں حضور محدث کبیر کی اس حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جو بھی خلافت و اجازتیں حاصل ہوئی، میں نے ضیاء المصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ یہی حضور محدث کبیر ہے جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ سنو، اعلیٰ حضرت حضور محدث کبیر اعلیٰ حضرت کا تبرک ہے، تبرک۔ ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ سنو، جو حضور محدث کبیر کا گستاخ ہوگا وہ جاہلی ہوگا۔ تو اب اگر کوئی حضور محدث کبیر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم حضور تاج الشریعہ کے قول کی روشنی میں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جاہل تھا، جاہل ہے اور جاہلی رہے گا۔ یہ حضور محدث کبیر ہے۔ جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے حضور محدث کبیر کی فراغت ہوئی تو اس موقع پر جلالۃ العلم حضور حافظ ملت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے سے ایک سے بڑھ کر ایک لوگ فارغ ہوئے، لیکن جو خوشی مجھے ضیاء المصطفیٰ کے فارغ ہونے سے ہوئی، وہ خوشی کسی اور کے فارغ ہونے سے نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ سنو، اکیلے ضیاء المصطفیٰ 100 طلبہ کے برابر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ بھی دن آیا کہ جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے حضور محدث کبیر کی فراغت ہوئی تو اس موقع پر حضور حافظ ملت آپ کو ساتھ لے کر گھوسی شریف پہنچتے ہیں، اور حضور صدر السریہ کی بارگاہ میں فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک ولی دوسرے ولی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا تھا میں نے ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا۔ اب یہی ٹھہر کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ ابو الفیض حضور حافظ ملت کے دریائے فیض سے جسے ایک قطرہ بھی نصیب ہوا تو پورے ہندوستان میں علم کا آفتاب و مافتاب بن کے چمک رہا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ جن کے بارے میں حضور حافظ ملت خود یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صدر السریہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا میں نے حضور محدث کبیر یعنی علامہ ضیاء المصطفیٰ کو عطا فرما دیا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور محدث کبیر کی علمی جاہ و جلال کا عالم کیا ہوگا، ان کی علمی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ تبھی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وارث دین پیمبر ہے ضیاء المصطفیٰ، علم حکمت کا سمندر ہے ضیاء المصطفیٰ۔ آپ بیٹھ جائیے، آگے سے ہٹ جائیے، یہ جو حاشیہ پر کھڑے ہٹ جائیے، پیچھے ہٹ جائیے آپ۔ پتہ نہیں ہے، پہلی بار لگایا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آگے سے گم ہو جائے گا سب, بالکل نہیں رہے گا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. رفیقان گرامی, عزیزان ملت, ختم بخاری کی بزم ہے. مشائخ نے فرمایا کہ اس بزم میں, یعنی ختم بخاری کی بزم میں, دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو اہم اور دینی ضرورتوں کے پورے ہونے کے لیے دعا اللہ کے حضور طلب کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آفتیں دور کرے, مشکلات آسان فرمائے اور حاجات دینی و دنیاوی پوری فرمائے. بخاری شریف کے ختم کے موقع پر ہمارے مشائخ نے جیسا کہ فرمایا کہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں, اس لیے ہر شخص کوئی جائز دعا اپنے مقصد حسن کے لیے ضرور طلب کر لے. انشاءاللہ تعالی رب قدیر اس کو قبول فرمائے گا اور حاجت روائی, مشکل کشائی حاصل ہوگی. وقت کم ہے, اس لیے میں ختم بخاری پر آج اکتفا کروں گا. آپ سب لوگ غور سے سماعت فرمائیں. کتابیں یہ کتاب کا ورق خراب ہو رہا ہے نیچے کا. میں بخاری شریف کا آخری باب ما حدیث مخرجہ کے پڑھوں گا. تمام طلبہ جو اس درس میں شریک ہیں وہ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے کہ جس کا ترجمۃ الباب یعنی عنوان امام بخاری نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ٹکڑے کو بنایا ہے. یہ باب ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کا: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ ہم میزان قائم کریں گے. القسط یہ مفعول لہو ہے. میزان قائم کریں گے عدل جاری کرنے کے لیے. قسط کے معنی عدل. تو عدل جاری کرنے کے لیے ہم میزان رکھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو لوگوں کی نیکی اور بدی کا علم نہیں ہے، اس لیے میزان عمل پر وہ تول کر اس کو جاننا چاہتا ہے. نہیں، بلکہ یہ اظہار کرنا ہے کہ اہل محشر لوگوں کے اعمال کا وزن سمجھ لیں. نیکیوں کا کتنا وزن، برائیوں کا کتنا وزن، یہ اور کس عمل کا کیا وزن. اس طرح سے یہ سب اعمال اور اقوال قیامت کے دن میزان عمل میں اس لیے وزن کیے جائیں گے تاکہ اہل حشر اپنے اور دوسروں کے اعمال کا معائنہ کر لیں. یہ ہے اس کا مقصد. تو اس لیے اللہ تعالی نے
یہ فرمایا کہ نضع الموازین القسط، عدل کا قائم کرنے کے لیے، مطلب عدل کا اظہار قائم کرنے کے لیے جو عدل ہم نے قائم کیا ہے اس کا اظہار عام طور سے اہل محشر پر کرنے کے لیے ہم میزان عمل پر لوگوں کے اعمال کو وزن کرائیں گے، تاکہ اہل حشر دیکھ لیں کہ کس کے عمل کا کیا وزن ہوتا ہے اور بدعملی کا کیا وزن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اعمال میں، ہم سب لوگوں کے لیے ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ فرمائے اور ہماری برائیاں اور عیوب جو بھی ہیں اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کا وزن کم سے کم تر کر دے۔ چلیے فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ یہ رکھا اور اس پر عطف کیا۔ یہ عطف تفسیری ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو آدم کے اعمال اور اقوال سب کا قیامت میں میزان عمل پر وزن لیا جائے گا کہ نیکیوں کا کیا وزن ہوا، برائیوں کا کیا وزن ہوا اور اقوال کا کیا وزن ہوا، اعمال کا کیا وزن ہوا، یہ سب۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید میں جو آیت تھی ہے اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے طور پر اس کو ذکر کیا، اس میں آیا قرآن مجید کی آیت کا ایک لفظ القسط، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو اس پر تشہیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی تفسیر اور تشریح کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ بنو آدم کے تمام اعمال، تمام اقوال وزن کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ مطلب ہے، یہ وزن کیے جائیں گے۔ یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر نہیں، مگر پہلے آیت میں ذکر کر دیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو اس لیے یہ وزن قیامت کے دن ہونا ثابت ہو گیا۔ چلیے اب قسط، قسطاس، قاسط، یہ الفاظ ہیں، سب کا ماخذ قسط ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا قسطاس قسط سے ایک اشتقاق اکبر کا تعلق رکھتا ہے، اس لیے قسط کا معنی اور قسطاس کا معنی ملتا جلتا ہوگا۔ قسطاس کہتے ہیں کہ عدل کے معنی میں رومی زبان میں آتا ہے، اور عربی میں یہ کس معنی میں آتا ہے امام بخاری نے اس کو ذکر نہ کیا، میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ترازو اور میزان کے معنی میں قسطاس کہا، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ،
وزن لیا کرو چیزوں کا ٹھیک ٹھاک ترازوؤں سے، جس میں پسگاں وغیرہ نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ترازو جس میں کچھ پسگاں ہوتا ہے وہ صحیح وزن نہیں بتاتا، بلکہ اس میں کم و بیش وزن ہوتا ہے جو واقعے سے مختلف ہوتا ہے۔ واقعے میں کیا وزن ہے وہ خراب ترازو میں نہیں پتا چلے گا، اس لیے قسطاس مستقیم ہونا چاہیے۔ چلیے اب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم لوگوں کا عمل وزن کریں گے تو اس کے لیے اللہ ایک میزان رکھے گا۔ یہ وہ میزان ہے جو بالکل صحیح واقعے کے مطابق وزن ظاہر کرے، مگر اللہ تعالی خود اپنے علم کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہے، اس کو پہلے سے علم ہے، اب اس کا علم ازلی ابدی ہے، اس لیے یہ علم اظہار کے لیے ہے، یعنی وزن لیا گیا تو اس سے جو علم ہو وہ عامہ اہل حشر کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ فلاں کے عمل کا وزن یہ ہوا، فلاں کے عمل کا وزن یہ ہوا، میرا یہ ہوا، تیرا یہ ہوا، یہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ چلیے اسی لیے فرماتے ہیں امام بخاری کہ اعمال بنو آدم کے اور ان کے اقوال قول مصدر ہے، اس لیے جمع کے صیغے سے اس کو نہیں ذکر کیا۔ جمع کا بھی معنی اس مصدر کے صیغے مفرد سے لیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو اعمال بنی آدم اور اقوال وزن کیے جائیں گے۔ قول کا معنی اقوال، سمجھ میں آیا؟ ہاں وزن کیے جائیں گے۔ تو یہ وزن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہونا چاہیے وزن کرنے کا، تو وہ ترازو ہوگی۔ کیسی ترازو ہوگی؟ کیا ہماری دکانوں میں استعمال کرنے والی ترازو کی طرح یا اور کسی طرح؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میزان عمل کیسی ہوگی، مگر ظاہر یہی ہے کہ میزان وہ یہی جیسی ہماری میزان ہوتی ہے، اور اس پر وزن مادی چیزوں کا ہوتا ہے، اعمال کا وزن نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے کہ وہ اعمال کو بھی وزن کر فرمائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے اب مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس جو بنا ہے یہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن مجید میں قسطاس کا لفظ آیا تو زنوا بالقسطاس المستقیم، تو یہ اس کا معنی عدل، ٹھیک ٹھیک عدل کر کے وزن کرو، یہ مطلب ہوا۔ چلیے رومی زبان میں قسطاس کا معنی عدل اور عربی زبان میں قسطاس کا معنی ترازو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ترازو میں معادلہ کیا جاتا ہے، ایک بٹکھرا اور ایک سامان، دونوں میں معادلہ
یعنی برابر یا کمی بیشی کا فرق، برابری یا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ ترازو استعمال کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالی جو ترازو قیامت کے دن رکھے گا کیا ہماری ترازو کی طرح ہے یا کسی اور طرح؟ ہم لوگ مختلف چیزوں کو مختلف پیمانوں سے وزن لیتے ہیں، جیسے مادی چیز ہوتی ہے تو ترازو پر بٹکھرے رکھ کر وزن لیتے ہیں، سمجھ گیا؟ آپ کی بات بڑی باوزن ہے، ذرا تول کر وزن تو بتاؤ، باوزن کہتے ہیں آپ، تو یہ ایک مجاز ہے، سمجھ میں آیا کہ یہ قابل قبول ہونے کا لفظ باوزن سے آپ نے بتایا، یہ معنی قابل قبول ہونے کا معنی آپ نے باوزن کے لفظ سے تعبیر کیا، بس وہی طریقہ ہے کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو اللہ تعالی جو ترازو رکھے گا قیامت کے دن ہم اس کو نہیں جانتے کہ وہ کس شکل اور صورت کی ہے، اور کیا وہ یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ ہماری ترازوؤں کے کسی شکل و صورت میں ہے یا کسی اور شکل و صورت میں، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ ترازو جو اللہ قیامت کے دن وزن کے لیے رکھے گا اس پر عمل قول وزن ہو سکتے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ آج ہمارے ہاتھ میں جو ترازو ہوتی ہے اس پر کسی کی بات کو وزن نہیں کر سکتے، کسی کے عمل، رمضان بھر روزہ رکھا اور بنیا کی دکان پہ جاؤ میرے 30 دن کے روزوں کا وزن کر کے بتاؤ کتنا وزن ہوا اس کا، یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اب اس کی ترازو اللہ کیسی رکھے گا؟ کیا اسی طرح کی ترازو ہوگی؟ اور اللہ کی قدرت سے وہ وزن کا اظہار الگ انداز میں بھی کرے گی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، صرف یہ نہیں کہ وزن یہ سیر بھر ہے کہ 2 سیر ہے کہ 1.25 سیر ہے، کیا یہی وزن نہیں؟ وزن اس کا اسی طرح کا جیسے آپ ہماری بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی بات بڑی باوزن ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وزن سے مطلب قابل قبول کا لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو وزن لیا جائے گا وہ قابل قبول باتوں ہی کا۔ چلیے، تو کہتے ہیں حضرت مجاہد نے کہا، فرمایا کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور اس کی جزا دونوں کی برابری معلوم کرنے کے لیے یہ عدل قائم کیا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ عدل ہوگا، اس میں کوئی یہ نہیں کہ ترازو میں جیسے پسگا ہو، کم اور زائد وہ بتایا کرے، تو وہ ترازو نہیں۔ اللہ جو وہ ترازو رکھے گا اس میں صحیح وزن آئے گا۔ چلیے، رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معادلے کے لیے ترازو ہوتی ہے اور اس پر معادلہ کر کے
ایک چیز دوسری چیز کے برابر وزن میں ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب باتوں کو بھی ایسے ہی وزن کیا جائے گا، مگر اس کے وزن کے لینے کا اور اظہار وزن کا کرنے کا معاملہ جو ہے، یہ معاملہ اللہ تعالی قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا، آج نہیں۔ چلیے، فیقال، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ میں لفظ قسط آیا، تو یہ قسط کیا ہے؟ عدل کے معنی میں لیا گیا، مگر یہ قسط کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ہے، اور یہ مقسط عادل کے معنی میں ہوتا ہے، اور قسط کے معنی عدل لے تو اس کا سیدھا اس میں فاعل بنتا ہے قاسط، یہی نہ ہوگا؟ ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، یہی نہیں اس میں فاعل آتا ہے، تو قسط سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ قاسط، مگر قاسط کے معنی ظالم۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قاسطین جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہ عادل نہیں ہے بلکہ قاسط ظالم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ظاہر ہوا کہ قسط کا لفظ متضاد المعنی ہے، جیسے بلا سمجھ میں آیا؟ بلا عربی میں مصیبت کے معنی میں بھی آتا ہے اور انعام و نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ جلال شریف میں وہ آیت کھولیے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وہاں پر خود صاحب جلال کہتے ہیں فی ذالکم بلاء، مصیبت اور انعام، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دونوں معنی بتائے کہ اگر فی ذالکم بلاء، ذالکم کا اشارہ فرعون کے ذبح ابنا یذبحون ابناءکم کی طرف ہو، تب تو یہ ظلم کے معنی میں سمجھ میں آیا، اور اگر اشارہ ہو اغرقنا آل فرعون میں، اغرقنا کی طرف، تب یہ نعمت کے معنی میں کہ ہم نے انعام کیا تمہارے اوپر کہ آل فرعون کو غرق کر دیا۔ سمجھ آیا؟ تو دو باتیں ہیں کہ اغرقنا آل فرعون ایک، اور یذبحون ابناءکم یہ بھی ہے، تو ان دونوں میں فی ذالکم کا اشارہ اگر یذبحون ابناءکم کا ہے، ادھر اشارہ ہے، تب یہ معنی کیا ہے؟ ظلم۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر اشارہ ہے اس طرف کہ اغرقنا آل فرعون، تو فی ذالکم یعنی آل فرعون کو غرق کرنے میں بلاء من ربکم، اللہ کی طرف سے انعام ہے تمہارے اوپر۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں، تو اگر اغرقنا کی طرف اشارہ کیا ذالکم، تو آل فرعون کا غرق ہونا تمہارے لیے نعمت ہے، اور یذبحون ابناءکم کی طرف اشارہ ہو فی ذالکم، تو یہ
ظلم ہوتا تھا فرعون کی طرف سے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، تو یہ ظلم کے معنی میں ہوا. سمجھ میں آیا؟ چلیے. وَيُقَالُ کہا جاتا ہے کہ قسط مقصد کا مصدر ہے. مصدر سے مراد اشتقاق والا نہیں ہے، بلکہ مصدر کا مطلب ماخذ. سمجھ میں آیا؟ تو مقصد کا ماخذ ہے، یعنی قسط یہ مقصد کا ماخذ ہوا، اسی سے مقصد اخذ کیا گیا. مقصد اسی قسط سے بنایا گیا، یہ معنی. القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. اور مصدر یہاں پر مقسط کا معنی سمجھ میں آیا؟ مقسط باب افعال میں ہے اور قسط مجرد میں ہے، مگر مجرد اگر عدل کے معنی میں لیں تو اس صورت میں یہ مصدر بنے گا مقسط کا. سمجھ میں آیا؟ باب افعال سے آیا مقسط، اس کا مصدر قسط بنے گا. اور اگر ظلم کے معنی میں تو اما القاسطون اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا. قاسطین جہنم کا ایندھن ہو گئے، یہ قسط سے بنا قاسطون. مگر یہ قسط جو ہے یہ ظلم کے معنی میں. سمجھ میں آیا؟ یہ ذل الفاظ میں سے، جیسے لفظ بلا جلالین میں کھولیے فی ذالکم بلاء من ربکم، تو وہاں پر کیا انہوں نے تفسیر لکھی بلاء نعمت اور مصیبت، دونوں متضاد چیزیں ہیں. مصیبت اور نعمت دو متضاد چیزیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ انہوں نے بتایا کہ فی ذالکم بلاء من ربکم، تو یعنی اگر ذالکم کا اشارہ اغرقنا آل فرعون کی طرف تو بلاء بمعنی نعمت انعام کہ فی آل فرعون کو غرق کیا تو یہ تمہارے اوپر انعام. سمجھ میں آیا؟ اور یذبحون ابناءکم کہ آل فرعون تمہارے اولاد ذکور کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے. تو یہ معنی اگر لو تو یہاں پر بلاء بمعنی مصیبت. سمجھ میں آیا؟ فی ذالکم کا اشارہ قتل کی طرف ہے تو بلاء بمعنی مصیبت. اور اگر فی ذالکم کا اشارہ اغرقنا آل فرعون کی طرف ہے تو نعمت من ربکم، یہ معنی ہوگا. بلاء من ربکم یعنی نعمت من ربکم. چلیے امام بخاری اب اس سلسلے میں کہ ترازو رکھی جائے گی عمل کرنے کے لیے ایک حدیث تخریج کرتے ہیں جو ان کی کتاب کی سب سے آخر کی حدیث ہے، اور اسی پر کتاب کو ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے. انہوں نے کہا ہم کو حدیث سنائی
محمد ابن فضیل نے کہا ہم کو حدیث سنائی ہمارا ابن قعقاع نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی ابو زرعہ نے، اور ابو زرعہ نے اس حدیث کو لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی رسول پاک نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان، کلمتان یہ نحو و صرف والا کلمہ نہیں ہے، لغت والا، سمجھ میں آیا؟ اسی سے کلمہ طیبہ، تو کلمہ طیبہ ایک لفظ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کم سے کم 2 جملے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ لغت میں کلمہ اور کلام دونوں ایک معنی میں آتے ہیں، مگر بعد میں نحو اور صرف کی اصطلاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت کے اخیر میں جو یہ اصطلاح بنی کلمہ اور کلام وغیرہ کی، تو اس میں ذرا فرق کر دیا گیا۔ تو یہ لغت کا فرق نہیں ہے، لغت میں کلمہ اور کلام ایک معنی میں، کلمتان 2 جملے، کلمتان حبیبتان 2 جملے جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ تو یہاں پر رحمان فرمایا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ سجا قائم رہتے، اگر اللہ کہتے تو سجا ٹوٹ جاتا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سجا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، سجا ہے، سجا کا معنی کہ قافیہ بندی ہو رہی ہے، قافیہ بندی کی نہیں، کہ حبیبتان الی الرحمن کہہ سکتے تھے، حبیبتان الی اللہ، مگر سجا ٹوٹ جاتی۔ چلو کلمتان یہ 2 جملے ہیں، حبیبتان میں نے بتا دیا پہلے ہی کہ کلمہ اور کلام لغت میں ایک معنی میں، اور نحو میں یہ اصطلاح جدید ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک میں لغت کی رعایت ہوتی ہے، کیونکہ نحو و صرف کی اصطلاحیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اخیر میں یہ سب اصطلاحیں بنی ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ اصطلاحیں نہیں تھی۔ چلو کلمتان 2 جملے، حبیبتان جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، الی الرحمن کس کو محبوب ہے؟ رحمان کو، الی اللہ کی جگہ کیا فرمایا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا محبوب ہونا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نے نیکی کی تو اللہ نے جو جزا دی تو وہ بدلہ ہے، نہیں، بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے۔ کوئی بھی نیکی کرو تو اس کی جزا نہیں ہوتی بلکہ انعام ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی کی طرف سے نیکی کی جو جزا ہے اس کو جزا مجازن کہتے ہیں،
ورنہ حقیقتاً اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ ہاں، اسی لیے قرآن عظیم میں اب رسول پاک نے فرمایا لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، جنت میں کوئی نہیں جائے گا اللہ کے احسان کے بغیر، جو بھی جائے گا وہ اللہ کا احسان۔ یہ نہ سمجھ لے کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا رہی ہیں، نیکیاں یہ نہیں، بلکہ نیکی کرنا ہمارے اوپر واجبات میں سے، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ جو ہمیں جنت دیتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، بس نیکیاں ایک ظاہری سبب ہے۔ اللہ چاہے تو گناہگار کو انعام سے مالا مال کر دے، اور ایسا ہوگا بھی کہ بہت سے گناہگار اونچی جنت میں جائیں گے، بہت سے نیکوکار ان سے نیچی رہیں گے۔ کوئی وجہ نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ جس کو جہاں چاہے دے، جگہ دے، وہ کرم ہے۔ چلیے، خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں جملے زبان پر بڑے ہلکے یعنی آسان، بہت آسان، حالانکہ جو چیز اللہ کو محبوب ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے عربی میں یہ مقولہ مشہور ہے احب الاعمال الی اللہ احفظھا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو زیادہ مشکل ہو، مشکل ترین جو عمل ہو وہ اللہ کے یہاں محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اسی لیے فرماتے ہیں حبیبتا الی الرحمن، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محبوب ہوئے، اس لیے نہیں کہ تم نے اس کو پڑھا۔ خفیفتان علی اللسان، اور وہ دونوں جملے زبان پر بڑے آسان۔ اللہ کا کرم ہے کہ جزا بہت بڑی اور کام بہت آسان، آسانی سے زبان پر وہ الفاظ ادا کرو اور جزا بڑی بابت ملے۔ فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے اور آسان، اور میزان میں بہت بھاری بوجھل کہ ان کا وزن آسمان و زمین کے وزن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے، وہ دونوں جملے کون ہیں یہ پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک جملہ سمجھ میں آیا؟ وہ بحمدہ، وہ واو جو ہے وہ ماں کے معنی میں، اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ ہاں، واو جیسے مفعول معہ میں واو ہوتا ہے اور معہ کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح یہاں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی کا بیان اس کی حمد کے ساتھ۔ یہ کیسے ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ادا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہوئے۔ ان دونوں جملوں کا وزن ایسا ہے کہ آسمان کے وزن سے زیادہ ان کا وزن۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے یہاں ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بوجھل، اور پڑھو بڑے آسان۔ پڑھو کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ،
ایک عربی عجمی سب اس کو ادا کر سکتے ہیں. تو دو جملے اللہ کو بہت محبوب، مگر اللہ کی جگہ لفظ اللہ اس میں جلالت کی جگہ پر اس میں صفت ذکر کیا رحمان، یہ بتانے کے لیے کہ محبوب ہونا اللہ کی رحمت ہے کہ تم نے وہ دونوں جملے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کو بہت بڑی نیکیوں میں منتقل کر دیا، اور وہ زبان پر بہت آسان مگر میزان عمل میں بہت بوجھل کہ آسمانوں کے وزن سے بھی زیادہ اس کا وزن. وہ دونوں جملے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ کہنا یہ اللہ کی پاکی حمد کے ساتھ ہوئی. سبحان اللہ العظیم، اللہ اس اللہ کی پاکی جو بڑی عظمت والا ہے، اللہ کی پاکی جو اللہ بڑی عظمت والا ہے. تو یہ دو جملے ہیں، میزان عمل میں آپ کا عمل اس سے بہت بوجھل ہو جائے گا اور بہت نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ دنیا میں بھی فائدہ ہے.
ملا حسن نے کہا اللہ کی تسبیح کرنے سے آدمی کے عیب مٹتے ہیں، گناہ بھی مٹتے ہیں تسبیح کرنے سے، اور حمد کرنے سے آدمی کمال والا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ کہا تو اللہ نے ہمارے گناہ مٹائے اور ہمیں کمالات سے متصف بنایا۔ یہ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک فائدہ یہ، ایک صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں بڑی محتاجی بڑھ گئی اور کھانے پینے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، سامان خورد و نوش کی بڑی تنگی ہے، دعا فرما دیں۔ فرمایا جب صبح صادق نکل آئے تو اس کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، اور ایک ہفتے بعد مجھ سے ملنے آنا۔ وہ ایک ہفتے بعد گئے، فرمایا پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ کیا ہوا کہ حضور اتنی دولت ہو گئی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا فائدہ ہوا اس تسبیح کے پڑھنے سے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے اللہ ہر عیب کو پاک کر دے، ہر عیب سے آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور کمال عطا فرماتا ہے۔ غربت، افلاس یہ بہت بڑا عیب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور غربت و افلاس کا ختم ہو جانا یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس کا مطلب غنی بنا دینا۔ اللہ نے غنی بنا دیا، مالدار کر دیا۔ یہ اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ دونوں تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ حدیث پاک جو پڑھنے کا ہمیں تو نے موقع دیا، یا اللہ ہمارا اس حدیث کو پڑھنا قبول فرما، ہماری نوکیوں کا وزن بڑھا دے۔ یا اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری عظمت کا، حمد اور عظمت کا بیان کرتے رہے، ہمیں اس قابل بنا، اور ہمارا تسبیح کرنا اور تیری حمد اور تیری عظمت کا بیان کرنا یا اللہ ہماری بڑی باوزن نیکیوں میں بنا دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ سب لوگ اس نیت سے کہ اللہ ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرے اور ہمارے مال میں بھی برکت دے، اس لیے یہ پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنی اس تسبیح پاک کے صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا۔ یا اللہ، کرم فرما، ہم سب کے غربت و افلاس کو ختم کر دے اور ہمیں یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ دنیاوی نعمت، اخروی نعمت، ہر طرح کی نعمت ہمیں عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی فسہل یا الہی کل صاحب بعرمت سید الابرار سائل۔ اللہم کثر میزان اعمالنا بحق سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔ مصطفیٰ جان رغے مت پہ لاکھوں سلام، شفق بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہیر یار رب تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، کاشی محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کا گہرا رضا، مجھ سے خدمت قدسی کا گہرا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شفق بز میں ہدایت۔ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله، اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم، واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه، واجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه،
وارزقنا شفاعته يوم الحساب وادخلنا الجنة من غير توفيق ولا عتاب. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا آپ اپنی جگہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. حضرت کمرے میں تشریف لے جائیں گے, وہاں پانی دم کر دیا جائے گا, اور راستہ دے دیں. اب یہ مسافہ کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں, یہ عمر اب مسافہ کرنے کی نہیں ہے, بس آپ حضرات نے زیارت کر لیا, یہی کافی ہے. تشریف لے جائیں.